السلام علیکم۔ یہ جو انکار ہے نا، یہ انکار آسان کام نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے۔ انکار کرنے والے دنیا کے اندر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ناکام ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ پٹ گئے، ایسا لگتا ہے کہ مار کھا گئے، حتیٰ کہ اپنی جان دے دی، اور یہ بھی لگتا ہے کہ جس نے جان دے دی وہ مر گئے۔ انکار کا مطلب اپنے آپ کو سولی پہ چڑھانا بھی ہے، گردن کٹانا بھی ہے، اور تن من دھن وارنا بھی ہے۔ ازل سے لے کے آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اس انکار کی وجہ سے 1,24,000 پیغمبروں نے شدید مشکلات کی زندگی گزاری۔ اس انکار کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ستایا گیا، اور پھر حسین کا انکار، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ یہ انکار جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے۔ اگر امام حسین چاہتے تو کیا ہے، بیعت کر لیتے، اور پھر ان کو شاید کو عہدے بھی مل جاتے، ان کو اور آسائش زندگی بھی مل جاتی، لیکن یہ راستہ اختیار کیوں نہیں کیا؟ صرف اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ زندگی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اور یہاں کی آسائش اور آرام عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن ایک بات ہے کہ جس نے بھی انکار کیا ہے وہ بزدل اور کمزور نہیں ہوتے۔ انکار کرنا کمزور لوگوں کا کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے مضبوط سمجھتے ہیں انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ انکار کا مطلب ایک آگ کا دریا ہے اور وہ ڈوب کے جانا ہے۔ آپ نے دیکھا امام حسین نے انکار کیا، نہ صرف اپنی جان دینا پڑی بلکہ اپنے پیاروں کو بھی قربان کرنا پڑا، لیکن انکار کرنے والوں کو آخر کار عزت ملتی ہے۔ ان کا نام عزت کے خانے میں لکھا جاتا ہے، ان کا نام غیرت کے خانے میں لکھا جاتا ہے، بہادروں کے کھانے میں لکھا جاتا ہے، عالیشان لوگوں میں لکھا جاتا ہے، چاہے وہ زندہ رہیں اور چاہے وہ جان دے بیٹھیں۔ ہمارے دور میں بھی انکار 2 دفعہ دیکھنے کا موقع ملا۔ ایک دفعہ ایک ڈکٹیٹر کے سامنے ایک چیف جسٹس آف پاکستان نے انکار کیا تھا، افتخار چودھری صاحب نے۔ پھر دیکھو کہ کیسا انقلاب آیا اور کس طرح قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ڈٹ گئی، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک طرف تو چودھری افتخار کو عزت ملی اور بلند مقام ملا، لیکن دوسری طرف عدلیہ بھی آزاد ہو گئی۔ اس کے بعد عدلیہ نے آزاد فیصلے کیے، اور ایگزیکٹو یا ایڈمنسٹریشن یا دیگر کوئی ایجنسیاں اس پر حکم نہیں چلا سکتی تھیں، اور نہ ہی اب چلا سکتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا نظام انصاف جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا،
اور اس میں بہت سے مسائل ہیں جن پر اس وقت ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو انکار کر کے افتخار چودھری نے ایک نظام کو، ایک عدالتی نظام کو، عدلیہ کو آزاد ضرور کرایا۔ آج عمران خان نے بھی انکار کیا ہے، اور اس نے جس کے سامنے انکار کیا ہے وہ وقت کا یزید ہے۔ اس طرح حسین نے انکار کیا تھا یزید کے سامنے، یہ امریکہ اس سے بھی بڑا یزید ہے۔ اس کے سامنے عام بندہ تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ایبسولوٹلی ناٹ کہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جس دن اس نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو پھر مجھے بھی اندیشہ ہو گیا تھا کہ اب اس کو کنسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ پھر یہی ہوا کہ آج جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ تو اس نے کہا ہی نہیں کسی کو، اور کسی نے اڈے ہی نہیں مانگے۔ یار مجھے ایک بات بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل سے نہیں نوازا؟ یہ بصارت اور بصیرت اور حکمت عطا نہیں کی؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بڑی طاقتیں کس طرف کام کرتی ہیں اور فیصلے کرتی ہیں؟ اب دیکھیں، عمران خان روس گیا ہے، تو روس جانے سے پہلے اس کی ایک نمائندہ خاتون آ کے انٹرویو کیوں کر کے گئی ہے؟ تاکہ وہ دیکھ لے کہ عمران خان کی ڈائریکشن کیا ہے، وہ اس کی سوچ کیا ہے، اور وہ روس کے ساتھ کس حد تک چل سکتا ہے، اس کی سوچ کہاں تک میچ کرتی ہے، اور روس اس انٹرویو کو سامنے رکھ کے کس طرح کی پالیسی عمران خان کے ہوتے ہوئے عمران خان کے پاکستان کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے بڑی طاقتوں کا۔ امریکہ نے بھی پہلے بہت سے رستے اختیار کیے۔ کبھی وہ سینٹرل ایشیا میں کہہ رہا تھا کہ ہوائی اڈہ بنایا جائے، کبھی قطر کی بات ہو رہی تھی کہ وہاں سے کیسے آئیں گے، انڈیا سے اگر اڈے لیے جائیں تو وہاں سے پاکستان کی فضا استعمال کرنی پڑے گی۔ آپ کو پتہ کوئی نہیں ہے، آپ نے نہیں سنا تھا۔ اب یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ یہ جو اینکر آیا ہوا تھا جس نے انٹرویو کیا تھا، وہ اسی پالیسی کا حصہ تھا۔ اس نے پوچھا، اس نے دیکھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کیا چاہتا ہے، تو عمران خان کو بیوقوف تو نہیں تھا، اسے بھی پتہ تھا اس کا کیا مطلب ہے، تو اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اور ایبسولوٹلی ناٹ کا مطلب سب سے پہلے یہ ہے کہ امریکہ کو آپ نے انکار کر دیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور کیا ہوا؟ آپ نے حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب آپ پر مقدمے بھی چھوٹے چل سکتے ہیں، اب آپ پر اور بھی طرح طرح کے مظالم آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو وہ آپ کی پارٹی کو بین کر سکتے ہیں، آپ کو جیل میں ڈال سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کی زندگی بھی اس وقت خطرے میں ہے۔ اگر آپ نہیں رکتے، اگر آپ نہیں باز آتے، اپنی بات پہ کھڑے ہیں اور ڈٹ کے کھڑے ہیں، تو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رہیں عمران خان صاحب، کیونکہ آپ نے حق کا علم بلند کیا ہے، اور جو حق کا علم بلند کرتے ہیں نا، ان کو سب سے پہلے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ مسلمان ہونا، یہ لا الہ الا اللہ دل سے کہنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ویسے تو آپ 100 دفعہ کہتے رہیں، 1000 دفعہ کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ انکار جو ہے، یہ انکار آپ کو بلندی بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے۔ یہ پاکستان جب تک ہے، عمران خان کا انکار بھی زندہ رہے گا، اور آپ کا نام وفاداروں میں لکھا جائے گا، غیرت مند لوگوں میں لکھا جائے گا، حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں لکھا جائے گا۔ یہ درست ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس انکار کے نتیجے کے لیے نہ صرف عمران خان بلکہ یہ قوم بھی کھڑی ہو جائے کہ اس کا نتیجہ یہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو کر ایک بلندی کی طرف بھی جا سکتی ہے اور گر بھی سکتی ہے۔ اگر آپ نے عمران خان کو تنہا چھوڑ دیا تو پھر آپ کو ایسا بندہ صدیوں بعد نہیں ملے گا۔
اور اگر آپ نے عمران کو اسی طریقے سے سپورٹ کیا تو یہ تاریخ بدلے گی۔ جس طرح عدلیہ آزاد ہوئی، یہ سیاست اور یہ حکومت اور یہ پاکستان بھی اس انکار کے نتیجہ میں آزاد ہوگا، صرف جسمانی طور پر نہیں، نظریاتی طور پر بھی، دماغی طور پر بھی، ذہنی غلامی سے بھی آزاد ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ انکار ہمیں واقعی اور حقیقی آزادی دے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔